نماز جنازہ کی جو دعا ہے وہ دعا سرن پڑھی جائیں گی، آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، زور سے نہیں پڑھی جائے گی۔ چنانچہ نماز جنازہ میں صرف تکبیر اور سلام، یہی دو چیزیں بلند آواز کے ساتھ کہی جائیں گی، اور تکبیرات کے درمیان جو ثنا یا درود پاک یا دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آواز سے پڑھنا ہی مسنون قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے وَيَسِرُّ الْكُلُّ إِلَّا التکبیر، یہ در المختار کی عبارت ہے۔ آگے شامیہ میں ہے وَالَّذِي فِي الْبَدَائِعِ وَلَا يَجْهَرُ بِهَا يَقْرَأُ عَقْبَ كُلِّ التَّكْبِيرَاتِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ وَالسُّنَّةُ فِيهِ المخافة۔ یہ فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 104 105 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک تفصیلی بحث جو آج کل بعض فرق باطلہ کی طرف سے اور گمراہ کن فرقوں کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں وہ یہ کہ اس کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلک کو بیان کرنا ہے۔ بہرحال آج کل بعض لوگوں نے نماز جنازہ میں جہرن سورہ فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میری مراد آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات ہیں، یہ ان کو کافر تو ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن گمراہ ضرور ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ یہ لوگوں کو ورغلانے والا، یہ وسوسہ ڈالنے والا یہ فرقہ ہے۔ یہ بہرحال ان لوگوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو اس بارے میں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں قرات کی نیت سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ البتہ دعا کی نیت سے پڑھنے کی قدر گنجائش ہے، لیکن جہر کسی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ زور سے پڑھنا یہ کسی بھی حالت میں، چاہے دعا کی نیت سے ہو یا کیا نام ہے سورہ قرات کی نیت سے ہو، دونوں صورت میں اس کو درست نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ اور جن روایات میں سورہ فاتحہ جہرن پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، زور سے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، زور سے قرات کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو اس کا محل یہ ہے کہ کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سری دعاؤں کو ہلکی آواز سے جہرن پڑھ دیتے تھے۔ جو سری دعائیں ہوتی تھی اس کو زور سے پڑھ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو علم ہو جائے۔ آپ کا یہ عمل تعلیم کی غرض سے تھا، نہ کہ تشریع کی غرض سے۔ جیسا کہ بسا اوقات آپ ظہر کی نماز پڑھتے یا عصر کی نماز، تو اس میں کبھی کوئی آیت کو زور سے آپ پڑھ دیتے تھے، تو یہ جہرن جو زور سے پڑھ دیتے تھے یہ تعلیم امت کے لیے تھا، نہ کہ یہ بتلانے کے لیے کہ ظہر کی نماز میں بھی زور سے پڑھنا ہے۔ لہذا یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تشریع کی غرض سے نہیں تھا۔ جیسا کہ رکوع سجدے کی دعاؤں کے متعلق روایات میں اس طریقے کے الفاظ ملتے ہیں۔ چنانچہ نسائی شریف میں عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السنہ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافتۃ ثم یکبر ثلاثا والتسلیم عند الآخر۔ یہ روایت جو ہے سنن النسائی کی پہلی جلد صفحہ 218، حدیث اور اہل حدیث صفحہ 277، انوار خورشید جو انوار خورشید کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ در مختار و شامیہ وغیرہ کے اندر ہے وعن الشافعی الفاتحہ فی الاولی وعندنا تجوز بنیت الدعاء وتکرہ بنیت القراءہ لعدم ثبوتها فیہا عنہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ در مختار کی عبارت ہے۔ آگے شامیہ میں ہے وبہ قال احمد لأن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صلی علی جنازۃ فجہر بالفاتحہ وقال عمدا فعلتہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 105، حلبی کبیری صفحہ 586، کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 81 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس تفصیلی بحث کو۔